جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس کے بارے میں سنتا رہا آج تک سنتا رہا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں آنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ میں نے اب تک جتنا سنا، سنانے والوں نے سنایا لیکن پھر بھی سنانے کا حق ادا نہیں کیا. یعنی کہیں نہ کہیں انہوں نے بخل سے کام لیا. سبحان اللہ. یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہندوستان کے بالکل سدن پارٹ میں ایک ایسا ادارہ آپ کو حضرت شیخ کے توسل سے رب نے عطا کیا ہے کہ اس گلشن کو آباد کرنے کی ذمہ داری آپ سب کی ہے. آپ کو اپنی تربیت میں رکھ کے انہوں نے عالم بنایا، فاضل بنایا، مبلغ بنایا، داعی بنایا، اور سچی بات یہ ہے کہ دین کا سپاہی بنایا. اب آپ اس ادارے کو لے کے کتنا آگے بڑھتے ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں شیطان کو اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہے علم. اور علم کا حال یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا جانکار اور غیر جانکار برابر ہوں گے؟ نہیں. عالم جاہل برابر نہیں ہوتا. تو آپ جاہلوں کی صف میں نہیں، عالموں کی صف میں ہو، اور اس صف میں کھڑا کرنے والا کوئی اور نہیں، حضرت شیخ کی ذات ہے. آج الحمدللہ میں نالج سٹی بھی گیا اور میرے ہمراہ میرے برادر گرامی جو غریب نواز کی بارگاہ میں بڑی خوبصورتی سے خدمت انجام دے رہے ہیں، سید بابر اشرف صاحب، ان کے ہمراہ گیا. ہمارے سید غلام رسول باپو شیخ راجستھان، ان کے ساتھ میں گیا. اور یقین جانو دیکھ کر یہ لگا کہ جب کسی بندے کے ساتھ توفیق الہی ہو جاتی ہے تو کام بندے کا ہوتا ہے، نام مولا کا ہوتا ہے. آپ جا کے دیکھ لو جنگل میں کس طرح منگل کر دیا، کس انداز سے خوبصورت پہاڑیوں کی گود میں علم و آگہی کا ایک نخلستان آباد کر دیا، جہاں علم کی شعائیں پورے ماحول کی ظلمتوں کو مٹا رہی ہیں. اور وہاں سے نکلنے والی آواز برملا یہ اعلان کرتی ہے، اے شیخ ابو بکر تیری خدمت کو سلام، اے شیخ ابو بکر تیری ہمت کو سلام، اے شیخ ابو بکر تیری خدمت کو سلام، تیری طاقت کو سلام. آپ نے اپنے حلقے میں ایک مرکز الثقافہ بنایا، مگر یہ دین کے سپاہی آج حلف اٹھا کے کہتے ہیں کہ کشمیر سے کنیا کماری تک اور بنگال کی کھاڑی سے لے کے کابل کی پہاڑی تک ہر شہر میں ہم مرکز الثقافہ بنا. یہ مرکز الثقافتی سنیہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ اہل سنت کی تقدیر کا نام ہے. یہ مرکز الثقافتی سنیہ اور اس کے ذیل میں چلنے والے جملہ ادارے، چاہے وہ شرعین ادارے ہوں، چاہے وہ مکتبی ادارے ہوں، چاہے وہ علمی ادارے ہوں، چاہے وہ آج کل کے منہجی ادارے ہوں، یہ کسی کی اپنی مونوپلی نہیں. یہ ادارہ سنیوں کی شان ہے میرے دوستو، اہل سنت کی پہچان ہے. ارے حامل فکر احمد رضا خان ہے. سبحان اللہ علیہ الرحمت والرضا. اگر کبھی ساؤتھ انڈیا میں کوئی بدعقیدہ معاذ اللہ اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے اور اس کے منہ پر اگر کوئی مضبوط تماچا لگائے تو اس تماچے سے جو گوچ پیدا ہوگی، اگر اس گوچ کا نام احمد رضا ہے تو اس کی گھنک کا نام یہ مرکز الثقافہ ہے. آپ صرف you are not only the student of this institution, you are the soldier of this institution, you are the سپاہی of this particular جامعہ. اس لیے میں چاہتا ہوں جب تم جاؤ تو لوگ تمہارا چلنا دیکھیں، لوگ اٹھنا دیکھیں، لوگ بیٹھنا دیکھیں تو کہیں اللہ. ارے جب اس ادارے کا پڑھنے والا ایک طالب علم ایسا ہے تو یہاں پڑھانے والا ہمارا شیخ کیسا ہوگا، ان کے اساتذہ کیسے ہوں گے. ایک مضبوط نمائندگی کرتے ہوئے آگے نکلو. اور یاد رکھنا، نو کمپرومائز ان ریلیجین، نو کمپرومائز ان سنہ، نو کمپرومائز ان آئیڈیالوجی آف اہل سنت والجماعت.
اس میں ہمیں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے، مضبوطی سے قدم بڑھا کر آگے بڑھتے جاؤ، سنیت کا جھنڈا اٹھاتے جاؤ، انشاءاللہ تمہارے قدم بڑھتے جائیں گے، ہندوستان کی سرزمین سمٹتی جائے گی، اور جو ادارہ آج کالی کٹ کی ان وادیوں میں نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ اتر پردیش میں بھی، مدھیہ پردیش میں بھی، بنگال بہار کی سنگلاخ وادیوں میں بھی، اور پورے ہندوستان میں نظر آئے گا، اور جب ہندوستان میں نظر آ جائے گا تب دنیا کہے گی اے شیخ ابو بکر اللہ آپ کو ہماری عمر عطا کر دے، کیونکہ مجھ سے زیادہ ہے زمانے کو ضرورت تیری، اے میرے شیخ میری عمر تجھے لگ جائے۔ یہ ہر سپاہی کا ایک فرض ہونا چاہیے کہ ہم عبادت کرنے آئے ہیں، علم کو عبادت کے سانچے میں ڈھال کے سیکھو، تاکہ علم کا بھی حق ادا ہوتا جائے، عبادت کا بھی حق ادا ہوتا جائے، ایک ایک نیکی کا تمہیں ثواب ملتا جائے۔ کہنے کو تو بہت کچھ تھا اور بہت کچھ کہنے کی خواہش بھی تھی، خاص کر ادارے کے دیگر منصوبہ جات کے حوالے سے، لیکن آج میں صرف ایک بات کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ابھی تو صرف شروعات ہوئی ہے۔ 45 سال 45 years passed since he started this job and he devoted his best life. یہ میری دعا ہے because alhamdulillah as a descendant of the holy family of holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, as I'm a descendant of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala anhu, as I'm a follower of the footsteps of Sayyidina Makhdoom Ashraf Jahangir Simnani, I'm giving a dua from the bottom of my heart، دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ ایک سید ہونے کی حیثیت سے میں شیخ کو دعا دیتا ہوں، مولا کریم اس علمی چمن کو ان کے ذریعے آباد رکھے، اور ایک نہیں انیک، اور اس کے بعد کئی ایک، بلکہ یہ ادارہ مستقبل میں ایک عظیم یونیورسٹی کی شکل اختیار کرے۔ میں ان سے کہتا ہوں آپ نے پیش قدمی کی ہے، آپ اور بڑھائیں۔ میں آج اپنا تائیدی کلمات بھی دے رہا ہوں، اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ فی یوم من الایام لما تأتون الى مدینت کی شوشہ شریف انشاءاللہ نحن نرحب بکم انشاءاللہ، ہم وہاں آپ کا استقبال کریں گے اور ہم سے جو ہو سکے گا وہ ہم نبھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر روا